میں سے دیکھتے ہیں قضا کی کتاب اس کا چھٹا باب اس کی پہلی آیت یشوا جب خدا نے سو گیا اور اس کے بعد پہلے اسرائیلی بادشاہ جو بنا ساؤل اس سے پہلے اس درمیان میں جو اسرائیلیوں کا وقت گزرا وہ قاضیوں کا دور تھا وہ قاضیوں کا دور تھا اور قاضیوں کے دور کو دان کی ایجز بھی کہا جاتا ہے اسرائیل کے لیے تاریخ دور جس دوران میں اسرائیلی بار بار گناہ میں گرتے اور پھر وہ جب ان پر مدیانی یا فلسطین چڑھاتے وہ پھنس جاتے دب جاتے پھر وہ روتے توبہ کرتے خدا کی طرف آتے خدا پھر کسی قاضی کو کھڑا کرتا اور وہ قاضی ان کی رہنمائی کرتا اور اسرائیلی جو ہے پھر بحال ہوتے پھر کافی سال وہ بحال رہتے پھر آہستہ آہستہ وہ گناہ میں گر جاتے دوسری قوموں کی طرح بن جاتے اور اس طرح وہ پھر جو ہے خدا اپنا ہاتھ ان سے دور کر لیتا مدیانی جو دوسرے لوگ ہیں ان پر چڑھاتے اور وہ پھر دب جاتے وہ غلام بن جاتے اور پھر وہ جب کافی سال اس طرح پستے رہتے تو روتے چلاتے خدا کے حضور توبہ کرتے معافی مانگتے اور پھر خدا کے کرتوں کو بحال کرتا یہ ایک سرکل ہے جس کو بار بار ہم اسرائیلیوں کی زندگی میں قاضیوں کی دور میں دیکھتے ہیں اور یہ سرکل ہمیں آج بھی کلیسیا میں گھرانوں میں معاشرے میں نظر آتا ہے خدا بحال کرتا ہے جب ہم چیختے چلاتے روتے خدا سے دعا کرتے ہیں خدا بحال کرتا ہے کچھ دیر جب بحال رہتے ہیں پھر خدا میں بھول جاتا ہے خدا کو بھول جاتے ہیں ہم خدا کی باتیں کو بھول جاتے ہیں خدا کے کلام کو بھول جاتے ہیں خدا کے کلام پر عمل کرنا بھول جاتے ہیں ہم دوبارہ دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور پھر ایک دن آتا ہے دوبارہ پلیس ہم پر جو ہے وہ دوبارہ حاوی ہو جاتا ہے اور ہم پر قبضہ کرنا شروع کر دیتا ہے پھر ہم اسی طرح زور لگا کر زندگی گزارتے ہیں ہم قرضوں میں زور لگا کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہمارا پیسہ جو ہے وہ بیماری کے تھرو ضائع ہو رہا ہوتا ہے بہت سارے اور کاموں میں ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور پھر جب ہم روتے ہیں چلاتے ہیں خدا سے معافی مانگ کے اس کے حضور آتے ہیں خدا پھر بحال کر دیتا ہے یہ ایک سرکل ہے جو ہمیں اسرائیلیوں کی زندگی میں قضا کی کتاب میں نظر آتا ہے اور ہمارے ارد گرد بھی نظر آتا ہے یہ سرکل میرے عزیزو ہمیں اس میں سے نکلنے کی ضرورت ہے ہمیں اس میں سے نکلنے کی ضرورت ہے آج ہم دیکھیں گے قضا کی کتاب میں سے چھٹا باب اور اس کی پہلی آیت میں آئے ہم پڑھتے ہیں یہاں سے قضا چھٹا باب اور اس کی پہلی آیت دیکھا بنی اسرائیل نے خدا کے آگے بدی کی اور بنی اسرائیل نے خدا کے آگے بدی کی اور خدا نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا آمین خدا کے کلام کے بڑے اور سمجھانے کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے میرے عزیزو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے خداوند کے آگے بدی کی میں نے آپ کو بتایا کہ جب یشوع موسیٰ کے بعد اسرائیلیوں کو وعدے کی سرزمین میں لے کے جا رہا ہے اور وہاں پر خدا نے یشوع اور اسرائیلیوں کے وسیلہ سے بہت سی جو غیر قومیں پہلے سے وابستہ تھی ان کو وہاں سے تتر کروایا کو تباہ کیا اور کچھ قومیں ابھی بھی وہاں پر رہی تھی کسی نہ کسی وجہ سے اب اسرائیلیوں نے کیا کیا خدا نے منع کیا ہوتا کہ تو غیر قوموں میں شادی نہ کرنا اسرائیلیوں نے غیر قوموں میں شادیاں کرنا شروع کر دی اسرائیلیوں کے دل جو ہے وہ بڑھ کے وہ اپنے خدا کی عبادت کرنا شروع کر کے اور وہ اپنی بیویوں کے خداؤں کی بھی عبادت کرنے لگ پڑے اور جس کی وجہ سے خدا ان کی زندگی سے نکلنا شروع ہو گیا آج ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے اب خدا کی عبادت صرف اتوار والے دن وہ بھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن باقی سارا ہمارا وقت جو ہے دنیا داری میں زندگی میں دنیا کے کاموں میں دنیا کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں اس بات سے محتاط رہے جس کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزاریں گے وہ شخص آپ کی زندگی میں اپنی زندگی کا اثر چھوڑنا شروع کر دے گا جس طرح اسرائیلیوں کی زندگی میں وہ جو عورتیں تھی جو غیر قومیں تھی جو بت پرست تھی جو تیری جو نام کو مانتے تھے جنہوں نے یہ سیرتیں بتائی ہوئی تھی اور جو خدا کو نہیں مانتے تھے قصبوں پر قربانیاں چڑھاتے تھے دوسرے خداؤں کی
ان مردوں کے دل میں ان کے دل کی اتارنا شروع ہو گئے. اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس لیے خدا کہتا ہے کہ اسرائیل نے کیا کی؟ خداوند کے حضور بلی کی اور خداوند نے ان کو 60 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا. خداوند نے ان کو 60 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا. اب مدیانیوں کی بات دیکھیں ذرا. جب آپ اس کی 5ویں آیت پڑھتے ہیں, جب آپ اس کی 5ویں آیت, مدیانیوں کی طاقت, مدیانی کتنے طاقتور تھے, وہ کتنے زور آور تھے اسرائیلیوں کے مقابلے میں. 5ویں آیت, کیونکہ وہ اپنے چوپایوں اور ڈیروں کو ساتھ لے کر آتے. اور مدیانی جب اسرائیلیوں کی فصلیں تیار ہو جاتی, مدیانی اپنے چوپایوں کو, اپنے ڈیروں کو, اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آتے اور کیا کرتے؟ لکھا ہے کہ اور لوگوں کے مقابلے ڈیرے لگا کر گھروں پر کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے. اور بنی اسرائیل کے نہ تو کچھ معاش, نہ بھیڑ بکری, نہ گائے بیل, نہ گدھا چھوڑتے تھے, کیونکہ وہ اپنے چوپایوں اور ڈیروں کو اپنے ساتھ لے کر آتے اور ٹڈیوں کے دل کی مانند آتے. اس میں اس پچھلے ویڈیو میں ٹڈی دل دیکھیں گے, جو کہ ٹڈیوں کا ایک بہت بڑا گروہ آیا ہوا تھا. کتنا بڑا ٹڈی دل, ایک بہت بڑے لوگ, اور ریت کی مانند ہم انہیں گن نہیں سکتے. یہ جو مدیانی ہے ان کی طاقت کیا تھی؟ یہ ٹڈی دل کی مانند تھے. انگنت یہ ریت کی مانند تھے. اسرائیلیوں پر چڑھ آتے تھے اور کیا کرتے؟ ان کی فصلوں کو بھی لے جاتے, ان کی فصلوں کو برباد بھی کرتے, ان کے چوپایوں کو بھی کھول کے لے جاتے اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے. ایسی سچویشن کیوں تھی؟ کیونکہ اسرائیلیوں نے خداوند کے حضور بلی کی دروازہ کھول دیا پولیس کے لیے. کیونکہ اسرائیلیوں نے خداوند کے حضور بلی کی, اس لیے خدا نے کیا کیا؟ خدا نے 7 برس تک اسرائیلیوں کو مدیانیوں کے ہاتھ میں دے دیا. اور ہم نے دیکھا جو اس مدیانیوں کی طاقت ہے وہ ٹڈیوں کی مانند, ٹڈی دل کی مانند تھے, وہ ریت کی مانند تھے. لیکن خدا کے سامنے مدیانیوں کی کیا طاقت ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھا میں جب آپ اس کی سوچ کی آئے, جب آپ اور اس کی سوچ کی آئے کا کرتے انتظار, جب آپ اس کی سوچ ہے یعنی کہ خدا نے اس سے کہا, خدا کسے کہہ رہے ہیں؟ خدا جداؤن سے کلام کر رہا ہے. جداؤن کو کہتے کیا کہتا ہے؟ خدا نے اس سے کہا میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا, تو مدیانیوں کو ایسا مار دے گا جیسے ایک آدمی کو. ہاللویا ہاللویا. آپ کے نزدیک وہ ڈیجیٹل ہو سکتا ہے, لیکن خدا کے سامنے وہ ایک آدمی ہے. آپ کا کرنا آپ کے لیے لاکھوں میں ہو سکتا ہے, لیکن خدا کے حضور وہ صرف 1 روپے کی مانند ہے. آپ کا خدا آپ کو چھڑا سکتا ہے. آمین کہیں آمین. آپ کا خدا آپ کو بحال کر سکتا ہے. آپ کی بیماری ایسے ہو سکتی ہے جیسے آپ ایک چلتا پھرتا ہاسپٹل ہو گئے ہیں, آپ کو ٹھیک بھی ہو گیا, آپ کو بلڈ پریشر بھی ہو گیا, آپ کو شوگر بھی ہو گیا, آپ کے پھیپھڑوں کا پرابلم, گردوں کا پرابلم, دل کا مسئلہ, یہ کسی چلتا پھرتا ہاسپٹل کہتے ہیں. آپ پھر دوائیاں کھا کر تھک گئے ہیں, لیکن خدا کے سامنے وہ کچھ اہمیت نہیں رکھتا. خدا جداؤن کو کہہ رہا ہے, جداؤن کہہ رہا ہے وہ ٹھنڈی دل ہے, وہ انگنت ہے, وہ ایک کی مانند ہے, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں ڈرتا ہوا اپنے بچوں کے لیے خوراک جمع کر رہا ہوں تاکہ ہم اس خوراک کو چھپائیں اور گزر بسر کر سکیں. اور خدا کہتا ہے کہ میں تیری طرف سے میں تیرے ساتھ ہوں, تو مر جائے تو
اس سے بیٹر وہ تیرے سامنے تجھے ایسے مار دے گا جیسے مار دے گا. آمین ہاللویا ہاللویا. اسے ایسے مار دے گا جیسے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا مسئلہ کتنا بڑا کیوں ہے آپ کے خدا کی مدد سے اسے حل کر دے گا بشرطے آپ خدا کے ساتھ چلیں. آمین. لیکن خدا جلاؤں کا ایمان بڑھاتا ہے. قضا 6 باب اس کی 17ویں آیت کو پڑھتے ہیں. لیکن تب اس نے اسے کہا آپ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو اس کا مجھے کوئی نشان دکھا کہ مجھ سے تو ہی باتیں کرتا ہے. 18ویں آیت آگے لکھا ہوا میں تیری بات منت کرتا ہوں کہ تو یہاں سے نہ جا جب تک میں تیرے پاس بھیجنا ہم کو اپنا ہتھیار نکال کر تیرے آگے نہ رکھوں. 21ویں آیت پڑھتے ہیں. لکھا ہے تب خدا کے فرشتے نے اس عصا کی نوک سے جو اس کے ہاتھ میں گوشت اور پھٹی روٹیوں کو چھوا اور اس پتھر سے آگ نکلی اور اس نے گوشت اور پھٹی روٹیوں کو بھسم کر دیا. تب خدا کا فرشتہ اس کی نظر سے غائب ہو گیا. ہاللویا ہاللویا. خدا کا فرشتہ آپ خدا کے دعائیں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں کمزور ہوں اور خدا کا فرشتہ ایسے سارے کام آپ کے سامنے ہونا شروع ہو جائے تو کیا آپ کا ایمان بھی بڑھے گا. خدا نے اس کا ایمان بڑھایا. خدا نے اسے بتایا تم نے نہیں کرنا یہ تیری وجہ سے نہیں ہوگا یہ تیری وجہ سے ہوگا. آج مجھے اور آپ کو اس سوچ کو بدلنا ہے کہ تیری وجہ سے ہوگا. انسان سے جو نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوگا یہ خدا کی وجہ سے ہوگا. خدا آپ کی زندگی کو بدلے گا آپ کے مالی حالات کو بدلے گا. آپ جو اس وقت غلامی میں آئے ہوئے جیسے مدیانیوں کی غلامی میں اسیری میں خدا مدیانیوں سے یہ ڈر رہے تھے. خدا نے کہہ رہا ہے کہ تم اسے ایسے معاف کرو جیسے ایک آدمی میں آپ کو کہہ رہا ہوں خدا آپ کی مدد کر سکتا ہے اور خدا آپ کو بچا سکتا ہے. آمین. خدا چلاؤں خدا بتاؤں کہ ایمان بھگوان کی جو ازمائش کرتا ہے اور خدا سے کام کہتا ہے اور آپ خدا مجھے اور آپ کو بھی کام کرتا ہے. آپ کو پتا ہے جب ہم برے جو جانتا رہتے ہیں خدا آپ دل میں بہت کا مختار. خدا کبھی بھی آپ کو بڑا کام پہلے نہیں دے گا. خدا پہلے آپ کو برا کام دے گا تاکہ آپ کو چیک کرے آپ کیسے ہیں آپ دیانتدار ہیں یا نہیں. اگر آپ تھوڑے سے دیانتدار ہو گئے پھر بڑا کام بھی جائے گا. آمین. کئی لوگ بڑے کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بڑا کام سے ملتا ہے بڑا کام. خدا کے لیے بڑا کام کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ہم خدا کی دیانتداری کے ساتھ چھوٹا کام کریں گے خدا بڑے کام کرے گا. آمین. ہاللویا. اس کی 25-26 میں خدا فرعون کی آزمائش کرتا ہے خدا اس کو آزماتا ہے. 25 میں لکھا ہے اور اسی رات خدا نے اسے کہا کہ اپنے باپ کا جوان بیل یعنی وہ دوسرا بیل جو 7 برس کا ہے لے اور بیل کی بال کے مذبح کو جو تیرے باپ کا ہے کھاڑے اور اس کے پاس کی سیرت کو کاٹا. ہاللویا. اور خدا نے اپنے خدا کے لیے اس گھڑی کی چوٹی پر قاعدہ کے مطابق ایک مذبح بنا اور اس دوسرے بیل کو لے کر اس یسیرت کی لکڑی سے جسے تو کاٹ ڈالے گا سوکھ کی قربانی گزراؤ. دیکھیں خدا جب کے دماغ کی آزمائش کر رہا ہے کاٹ کا مذبح ڈھالے. ایک دفعہ میں اور آپ خود نہیں پھنسے ہوتے جادوگری میں خود پرستی میں نسلی علاقوں میں لیکن ہمارے باپ دادا سے پیچھے آ رہی ہوتی ہے. ہمیں تمہیں ڈھانے کی ضرورت ہے. ڈھانے میں کہیں میں یسوع کے نام سے اور میں اسی مذہبوں کو ڈھاتا ہوں جو میرے باپ دادا سے میرے ساتھ جڑے ہوئے انہیں ڈھائے. اور خدا جلال کو کہہ رہا ہے اپنے باپ کا مذہب ڈھانے جو باپ کے لیے بنایا گیا ہے وہ مذہب جو خدا کے لیے نہیں ہے جو انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں وہ مذہب جو دیوی دیوتاؤں کے
شخص جو ہے اس کو کاٹتا ہے اور خدا کے دیے ہوئے پلان کے مطابق یہ قربانی خدا کے حضور گزراتا ہے تو پھر خدا اسے بلاہٹ دیتا ہے، خدا اسے بلاہٹ دیتا ہے، اسے بلاوا دیتا ہے کام کے لیے، اور وہ کام کیسے کس طرح 6 بار اس کے 33ویں سے 35ویں آیت ہم دیکھتے ہیں، چلے آگے پڑھتے ہیں اور 33ویں آیت سے 35ویں آیت لکھا ہے تب سب مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق اکٹھے ہوئے اور پار ہو کر اسرائیل کی وادی میں انہوں نے ڈیرا کیا، تب خدا کا روح، خدا کی روح جلاؤں پر نازل ہوئی، سو اس نے نرسیدہ پھونکا اور الیعزر کے لوگ اس کی پہل میں اکٹھے ہوئے، پھر اس نے سارے نرسی کے پاس قاصد بھیجے، سو وہ بھی اس کی پہل میں قرآن ہوئے، اور اس نے آشر اور زبلون اور نفتالی کے پاس بھی قاصد روانہ کیے، سو وہ ان کے استقبال کو آئے۔ آمین۔ اپنا غور کریں، جب خدا نے اسے بلاوا دیا، بلاوٹ دی کہ تو مدیانیوں کے ساتھ لڑ، جب خدا آپ کو بلاوٹ دے گا تو پھر خدا آپ کو لوگ بھی دے گا۔ آمین۔ جب خدا آپ کو بلاوٹ دے گا تو خدا آپ کو لوگ بھی دے گا۔ مجھے یاد ہے پچھلے 2 سال سے دعا کرتے ہیں چرچ پلانٹ کے لیے، اور جب پچھلے 2 ماہ میں خاتمہ شروع ہوئی تو ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، اور لیکن وہ بلاوا تھا، بلاوٹ تھی، ایک ویژن تھی، رویا تھی کہ ہمیں وہ پلاٹ خریدنا ہے، چرچ کا بڑا پلاٹ، اور میں جیسے ہی اسے شیئر کیا تو مجھے دوستوں نے بغیر مانگے کہا کہ بھائی صاحب اس میں 1 لاکھ بہتر سے دیا ہے، ایک کا اس سے بہتر سے 1 لاکھ بہتر سے دیا ہے، ایک کا اس میں بہتر سے نہیں، ایسے پیسہ ہونا شروع ہو گئے، اور ہمارے پاس پوری دنوں میں 5 لاکھ روپے ایسے میں تھا، اور ہم حیران تھے جب خدا آپ کو رویا دے گا، خدا آپ کو لوگ دے گا، خدا آپ کو ذرائع دے گا، خدا آپ کو ریسورسز دے گا، خدا آپ کے ساتھ لوگ رکھے کرے گا تاکہ آپ اس پلان کو جو خدا نے آپ کو دی ہے اس کو پورا کر سکے۔ جناب اکیلا ہے، اکیلا خدا سے باتیں کرتا ہے، اکیلا خدا کی بات کو ڈالنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور جب یہ مان جاتا ہے، جب یہ خدا کی بات مان جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں، اس کے بعد خدا اس کے ساتھ لوگ کھڑے کرتا ہے، اس کے ساتھ خدا لوگ کھڑے کرتا ہے، اور تقریباً یہ خدا اس کے ساتھ 32,000 لوگ کھڑے، 32,000 بہت بڑی کتاب ہے۔ ایک عام سا شخص جو خود کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ اناج چھپا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں زبردست سورما نہیں ہوں، میں تو چھوٹا ہوں، جداؤں ہوں، درخت کاٹنے والا اس کا مطلب ہے میں تو سورما تھوڑی ہوں، اور اس شخص کے ساتھ خدا 32,000 لوگوں کو بلوا دیتا ہے، اور جداؤں جو ہے جو خدا کی طرف سے چلتا ہے اس کو یقینی بناتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے اس کو یقین کرتا ہے کہ واقعی جب خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور آپ کو یاد ہے وہ خدا کی آزمائش کرتا ہے، وہ خدا کی آزمائش کرتا ہے، وہ خدا کی دیہات میں میرے عزیزوں خدا کی آزمائش کرنا آسان نہیں ہے، یہ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ وہ شخص جس کا تعلق، جس کا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط نہیں ہے، وہ شخص خدا کی آزمائش نہیں کر سکتا۔ سنیں، دھیان رہے، خدا کی آزمائش کرنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، اس لیے آزمائش اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہو، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں اس طرح سمجھاتا ہوں آپ کو، ایک شخص ہے جو خدا کے کلام پر عمل کرنے والا ہے، خدا کے ساتھ بڑا وفادار ہے، خدا کے کلام کو جانتا ہے، خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہے، خدا کے ساتھ اس کا رشتہ، اس کا تعلق بڑا مضبوط ہے، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ خدا میری برکت کوئی نہیں چھین سکتا مجھ سے، میری برکت جو ہے وہ خدا کا اس پر مہر ہے تو کوئی نہیں چھین پاتا۔ لیکن ایک شخص ہے جس کے جو خدا کے ساتھ جس کا تعلق ہی نہیں ہے، جس کا خدا کے ساتھ رشتہ ہی نہیں ہے، اور جس کا پیسہ خدا کے حضور استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے، جو اپنے ہدیے بھی نہیں دے رہا، چرچ بھی نہیں جا رہا، دعا بھی نہیں کرتا، کلام بھی نہیں پڑھ رہا، کلام بھی مضبوط نہیں، اور اگر وہ کہے کہ کوئی میری چیز نہیں لا سکتا تو کیا اس کی چیزیں قائم نہیں اڑ جائیں گی اور چلی جائیں گی، لیکن رشتہ
ہونا بہت ضروری ہے، ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسیحیت کو صرف مذہب بنا کے رکھ دیا۔ یہ رشتہ ہے باپ کے ساتھ فرزندوں کا، یہ رشتہ ہے اور اس کو قائم کیا یسوع مسیح نے۔ جنہوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں باپ کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ یہ رشتہ ہے، اس رشتے میں ہمیں گہرے ہونا ہے۔ خدا کی ازمائش کرنا آسان نہیں ہے، ضرور خدا کی ازمائش کرنا ہے اور خدا کے نزدیک جو ہے فتح حاصل کرنے کے لیے اس کو قید کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب یہ 32,000 لوگ جناب ان 32,000 لوگوں کے ساتھ خوش ہے کہ میں جناب 1,35,000 کی جو مدیانی آرمی ہے اس کو مار بناؤں گا، ہم انہیں مار دیں گے 1,35,000 یا 32,000 اور خدا وہاں پر اسے کہتے ہیں غلاموں میں امان کرو۔ وہ لوگ جو ڈرے ہوئے ہیں، جن کی شادیاں ابھی ہوئی ہیں، جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں، وہ جا سکتے ہیں واپس خوشی کے ساتھ اور 22,000 اس دن واپس چلے گئے، 10,000 باقی بچے۔ میں بتاؤں فتح حاصل کرنے کے لیے خدا کے نزدیک تعداد کی کوئی قید نہیں ہے۔ فتح حاصل کرنے کے لیے خدا جیسے خدا کا مدیانی خدا کے حضور کس کی مانند ہے؟ ایک آدمی کی مانند۔ کس کی مانند ہے؟ ایک آدمی کی مانند ہے۔ فتح حاصل کرنے کے لیے خدا کے نزدیک تعداد کی کوئی قید نہیں۔ اب پھر خدا کہتے ہیں خدا کو کہ جو پانی ندی سے پانی پیے، جو پانی کتے کی طرح چپڑ چپڑ کر کے پیئیں گے ان کو شروع میں کرنا واپس ہوتا۔ اب کتے کی طرح ہم انسان ہیں، ہم کتے کی طرح پانی نہیں پیتے، کچھ کم لوگ بھی ہوں گے جو کتے کی طرح ندی سے پانی پیتے اور وہاں پر کچھ دے جو چپڑ چپڑ کے پانی پیتے اور وہ 300 کتنے ہیں؟ 300 وہ کتنے ہیں؟ 1,35,000 15,000 روپے سے مجبور کے 1,20,000 کر کے آپ کے مرے گے تو آپ کو پتا چل جائے گا۔ تو چھپڑ پانی پی کر پانی پینے والا 300 تھے اور 50 تھے کتنا 7 بار اس کی 22ویں آئی، 7 بار اور اس کی 22ویں آئی لکھا ہے اور انہوں نے 300 رسیدوں کو بھونکا اور خدا نے ہر شخص کی تلوار اس کے ساتھی اور سب لشکر پر چلوائی۔ وہ 300 میں تھوڑی رہتے لڑوں رہا تھا، خدا لڑ رہا تھا۔ آپ کے گھرے، آپ کی مشلیں، آپ کے لوگ نہیں لڑیں گے۔ جب خدا آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کا خدا آپ کی طرف سے لڑے گا اور جب خدا لڑے گا تو وہ آپ کے دشمنوں کو آپس میں ملوا دے گا۔ ہاللیلویہ 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 خدا لڑے گا۔ اب پرابلم یہ ہے ہم خدا کے ساتھ اس طور پر کام کو رشتہ بنا پاتے ہیں نہ اس پر کام رکھ پاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انسانوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انسان کی طرف سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں اور جس کو خدا پسند نہیں کرتا لیکن ملعون ہے وہ جو انسان پر بشر کو اپنا باس سمجھتا ہے۔ اس لیے ہم ہاتھ ڈالتے ہیں۔ دیکھیں تو اگر خدا پر کرے پھر خدا کسی انسان کو بھی استعمال کرے۔ آمین۔ بھروسہ خدا پر کرے پھر خدا جس کو مرضی استعمال کرے، پھر خدا چاہے آپ کے دشمنوں کو آپ کے دوست بنا دے، پھر خدا چاہے اس کو بھی استعمال کرے۔ خدا پر بھروسہ کرے کیونکہ خدا کو دھوکہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ اب یہ خدا نے کیا کیا یہاں پر اور جو کام میں ہم نے پڑھا لی کہ 7 بار اس کی 22ویں آیت میں ایسا خدا ہی کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا کہ ہمارے دشمن جب آپس میں تلوار کے ساتھ کیا ہو جائے، لڑ کر مر جائیں، اپنے ساتھیوں کو تلوار سے ماریں۔
اور پھر یاد ہے کہ قضات 8 آپ اس کی 10ویں آیت میں، قضات 8 باب اور اس کی 10ویں آیت لکھا ہے، اور سبا اور زلفا اپنے قریباً 15,000 آدمیوں کے لشکر سمیت کرکور میں تھے۔ آپ نے 15,000 کے ہیں اور آگے کیا لکھ رہا ہے؟ کیونکہ وقت اتنے ہی اہل مشرق کے لشکر میں سے بچ رہے تھے، صرف 15,000 بچے۔ آگے کیا ہے؟ اس لیے کہ 1,20,000 شمزی زن مرد قتل ہو۔ وہ جو تلوار بردار تھے، وہ جو تلوار چلانے والے 1,20,000 مارے گئے، صرف یہ 15,000 بچے تھے، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 1,35,000۔ کتنے ہو گئے؟ 1,35,000۔ اب دیکھیں خدا کے نزدیک یہ 1,35,000 کی آرمی، ایک آدمی کے وسیلہ سے خدا کہتا ہے میں اسے مروا دوں۔ اور کیسے مروایا؟ وہ آپس میں ہی لڑنا شروع ہو۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ تھک چکے، آپ اپنی جنگ لڑ لڑ کے تھک چکے، آپ نے لوگ بلائے اور جو لوگ آپ کی مدد کو نہ آئے، سمجھ جائیں کہ آپ غلط راستے پر ہیں، آپ دوائیاں کھا کر کے تھک چکے ہیں، سمجھ جائیں کہ آپ غلط راستے پر ہیں، اس راستے پر شفا کا کام نہیں ہوگا، آپ قرضے پار کر تھک چکے ہیں، سمجھ جائیں کہ میں رانگ ٹریک پر ہوں، میں غلط راستے پہ چڑھ گیا ہوں، آپ نے جانا کراچی ہو اور سفر کے روڈ پہ چلے جائیں، آپ زندگی بھر نہیں جا پائیں، زندگی بھر۔ اسی طرح ہمیں بعد میں قرضے ہیں اور ہم طریقہ غلط استعمال کریں گے تو ہم زندگی بھر نہیں اتار پائیں گے۔ ہمیں نبی شفا ہے اور ہم غلط راستے پر چل پڑیں گے، ہم کبھی دے نہیں پائیں گے۔ ہم گھر بنانا چاہتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ چینج ہے، ہم کبھی نہیں وہ کر پائیں گے۔ جدوں اس کو خدا زبردست سورما کہتا ہے اور یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں زبردست سورما نہیں، یہ ڈرپوک ہے۔ خدا اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے غاروں میں، چٹانوں کی دراڑوں میں جمع کرا مدیانیوں کے ڈر سے، اور خدا جب اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، سنیں غور سے، جب تک خدا اس کے ساتھ نہیں ہے یہ ڈرپوک ہے، لیکن جیسے ہی خدا اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے یہ زبردست سورما ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جڑ جائے خدا کے ساتھ۔ خدا کے نزدیک وہ ٹیپیکل ایسے تھا کہ ایک آدمی سے اسے مروا دے۔ خدا کے ساتھ جڑ جائے، آپ کی بیماری کتنی بڑی کیوں نہ ہو، خدا اسے رتی پر کسی چیز سے بھی شفا دلوا سکتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا ڈاکٹر، کوئی چھوٹا سا ڈاکٹر 50,000 فیس دینے والا آپ کے لیے جناب دوائی دے کر آپ ٹھیک ہو جائے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کا قرضہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، آپ کا خدا جب آپ اپنے خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے، وہ آپ کی ایک سیلری، اور ایک سیلری جو آپ کما کے ڈالے ہیں اسی بدلی بدل آئے گی، آپ کے سارے قرضے اتر گئے۔ آپ کا گھر کتنے سالوں سے کیوں نہ بننا رکا ہوا ہو، وہ آپ کی ایک سیلری میں خدا برکت دے گا۔ جب آپ خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے وہ کام آپ کے ایسے ہوں گے، ایسے خدا احسان کرنے میں قادر ہے۔ جب نے کیا کیا، اس نے اپنے باپ کے مذبح کو ڈھایا، جس پر چڑھاتے رہے ہیں آپ اور میں، وہ مذبح جو خدا کے نہیں تھے، وہ مذبح جو زندہ خدا یہوہ پاک خدا کے نہیں تھے، جن پر ہم چڑھاتے رہے، جو انسان در سے چلتے آ رہے تھے، جدام نے ان مذہبوں کو اٹھایا، ان یزیدوں کو کاٹا، ان کنیکشنز کو کاٹے جو آپ کے باپ دادا کے وسیلہ
طریقہ سے جڑے آ رہے ہیں. خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کریں, خدا پر ایمان رکھیں. جب آپ خدا میں مضبوط ہوں گے, خدا آپ کی طرف سے جنگ لڑے گا, آپ کو قرضے اتارنے پڑیں گے, خدا آپ کے قرضے اتارنا ہوگا.